السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ اگر آج میری آواز نہیں نکلی نا تو آپ لوگ کمپرومائز کر لینا، کیونکہ آپ کے رائٹر کی طبیعت اس وقت بہت خراب ہے۔ شدید قسم کا بخار ہوا ہے اور گلے میں اتنا درد ہے کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو۔ میں نے ٹوٹیاں بھی لگائی ہیں کہ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ جائے، مطلب میری آواز دبی ہوئی ہے، آج ہی دبی ہوئی۔ اب پتہ نہیں کیسے میں بتاؤں آپ کو کہ کیسی ہوتی ہے دبی ہوئی آواز، جیسی میری نکل رہی ہے وہ دبی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آج ہم پہلے ریویوز کی طرف آتے ہیں روز کی طرح۔ تو آج کے جو بیسٹ ریویو تھے جی، رولا مک گیا، نکاح ہو گیا آمنہ چیمہ یعنی کہ ہماری ہانیہ۔ تو گائز اگر بیچ میں میری کوئی نیچو ویچو آ جائے نا تو کمپرومائز کر لینا، کیونکہ طبیعت خراب ہوئی پڑی ہے تو کوئی بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ ہماری آمنہ چیمہ یعنی کہ ہانیہ چیمہ کا ریویو تھا جو کافی لانگ تھا، مزے کا تھا۔ یہ فاطمہ گل بہت کم کمنٹ کرتی ہے یہ بندی، اچھے کمنٹ کیا کرو فاطمہ، لمبے لمبے کیا کرو بہت پیارے کمنٹ کرتی ہیں فاطمہ گل کا کمنٹ آپ لوگ دیکھیں اور اس کو یہاں سے لائک بھی کریں۔ اوکے جی، ہمارے نیکسٹ شیخ طارق، ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت لمبا کمنٹ کیا، اور مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، ایک بار پڑھ لو بہت مزہ آئے گا یہ والا ریویو پڑھ کے۔ تو آج نیکسٹ ہمارا فائزہ راجپوت کا کامنٹ جو کہ بہت ہی زبردست تھا۔ ابھی مجھے پتہ نہیں میری سوزی ڈارلنگ نے ابھی تک کامنٹ کیوں نہیں کیا، ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہو مجھے نہ ملا ہو، کیونکہ ایسا رضوان خان کے کامنٹ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، ان کا بھی کامنٹ شو نہیں ہو رہا میرے خیال میں، آج سوزین کا بھی نہیں ہوا، کبھی کبھی فائزہ کا بھی نہیں ہوتا، تو شاید کچھ کامنٹ شو نہیں ہو رہے تھے۔ تو جو نہیں ملے وہ جو نہیں ملے ان کو سوری، تو انشاءاللہ نیکسٹ میں شامل کر لوں گی۔ اب ہم آتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف، تو نو مور ٹائم کی گڑبڑ، تو لیٹس اسٹارٹ۔ وحشت جنون، قسط نمبر 26، تحریر ارید شاہ۔ گاڑی گھر کی حدود میں داخل ہوئی تو وہ دور سے ہی اس عالی شان بنگلے کو دیکھنے لگی جو اپنے آپ میں خوبصورتی کا شاہکار تھا۔ تانیہ اور مس میری روحی کے ساتھ پہلے ہی گھر جا چکی تھی، کیونکہ انہیں گھر میں اس کے ویلکم کی تیاری کرنی تھی۔ اسے اندر ہی اندر بہت ڈر لگ رہا تھا، پتہ نہیں آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ بظاہر تو وہ بہت بہادر بننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اندر سے اس کا دل کسی ننھے معصوم سے بچے کی طرح ڈرا ہوا تھا۔ گاڑی حویلی سے اندر داخل ہوئی تو ہر طرف گولے اور دھماکوں کی آواز شروع ہو گئی۔ لائٹنگ وغیرہ بہت ہلکی کی گئی تھی، صرف سفید لائٹس ہی لگائی گئی تھی، بہت تھوڑی سی تیاری تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وقت ہی اتنا تھا تو غلط نہیں تھا۔ داخلی دروازے کے سامنے پھولوں سے راستہ بنایا گیا تھا جو بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ وہ گاڑی روک کر اس کی طرف کا دروازہ کھولے کھڑا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے دروازے کے سامنے کھڑی تانیہ، روحی اور مس میری کو دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میرے خیال میں ہمیں مزید انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ ایام کب سے ہاتھ سامنے کیے کھڑا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھے بیٹھی تھی، جب اس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہیر جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی، اس کے ہاتھوں کو اگنور کرتی ہوئی وہ زمین پر قدم رکھ چکی تھی۔ ایام نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بند کر لیا، جبکہ وہ آگے کی طرف قدم بڑھا چکی تھی، وہ بھی اس کے پیچھے ہی قدم اٹھاتا ان کے دروازے پر جا رکا۔
رکیں آپ اس طرح اندر نہیں جا سکتے، ہمیں پہلے آپ دونوں کی نظر اتارنی ہے اور رسم کے مطابق آپ کو ہمیں نیک دینا پڑے گا، تانیہ نے شرارتی انداز میں کہا تو ایام نے کندھے اچکا دیے۔ مجھے ایسی کوئی رسم نہیں کرنی، میں بہت تھک چکی ہوں تانیہ، راستہ چھوڑو۔ وہ کافی اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ ہمیں پتہ ہے آپ تھک گئی ہیں، لیکن رسم تو رسم ہوتی ہے نا۔ ہمیں پتہ ہے آپ تھک گئی ہیں، لیکن رسم تو رسم ہوتی ہے، روحی نے معصومیت سے کہا۔ اس کے معصومانہ انداز پر ایک لمحے کے لیے وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اس کے اتنے سخت لہجے پر اسے کتنا برا محسوس ہوا ہوگا، وہ جو پہلی دفعہ اس سے ماں کے روپ میں مل رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اسے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا، بلکہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے دونوں گالوں کو چومتی اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ چکی تھی۔ نہیں، میری روحی جو رسم کہے گی وہ رسم ہوگی۔ وہ اسے زمین سے اٹھا کر کھڑی ہوتی تانیہ سے بولی، جس کے محبت سے بھرپور انداز پر مسکرا کر نظر اتارنے لگی۔ سر، ہم کم میں نہیں ٹلنے والے، پہلے بتا رہے ہیں، اچھی خاصی موٹی رقم لیں گے۔ تانیہ نے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے شرارتی انداز میں کہا تو اس نے اپنے پیچھے کھڑے ایک آدمی کو اشارہ کیا جو لمحے میں اس کی چیک بک لے کر آ گیا تھا۔ اس نے اپنا سائن کر کے بنا رقم بھرے ایک چیک پار کر تانیہ کے حوالے کر دیا۔ یہ لو، اس میں تم جتنی چاہے رقم بھر کر کیش کروا لینا۔ اب اگر اجازت ہو تو ہم اندر جا سکتے ہیں۔ تانیہ جو حیرت سے اس کی اس حرکت کو دیکھ رہی تھی، اس کی اجازت مانگنے پر فوراً راستے سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہو گیا تھا، جبکہ وہ روحی کو باہوں میں اٹھائے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنا شروع کیا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ کون تھا یہ جان کر اس نے پلٹ کر دیکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ مس میری کچن میں جا چکی تھی، جبکہ تانیہ کا ارادہ اسے روم میں چھوڑ کر آنے کا تھا، لیکن وہ خود ہی آگے بڑھ رہی تھی تو اس نے بھی کچھ بھی نہ کہا۔ کس طرف جا رہی ہو تم؟ اب سے تمہارا کمرہ یہ والا ہے۔ وہ اسے اپنے کمرے کی طرف جانے کے بجائے اپنے پرانے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر بولا، یش ماما دانی، آج سے آپ ہمارے روم میں رہیں گی۔ یس ماما جانی، آج سے آپ ہمارے والے روم میں رہیں گی، روحی نے خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ اب سے میں آپ دونوں کے بیچ میں سویا کروں گی۔ اب سے میں آپ دونوں کے بیچ میں سویا کروں گی۔ وہ کافی زیادہ خوش تھی۔ روحی کی باتیں سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ کیسے جائے گی اس کے کمرے میں، سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی، جب اچانک تانیہ اس کے قریب آ کر اسے تھامنے لگی۔ ہاں ہیر، آؤ، میں اور مس میری تمہیں سر کے روم میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ ویسے یہ سب کچھ بہت دھوم دھام سے ہونے والا تھا، یہ تو ہم نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب یوں ہوگا۔ خیر، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، بیکار میں پرانی چیزیں سوچنی نہیں چاہیے۔ ہم تمہیں چھوڑ کر آتے ہیں، وہ مسکرا کر اس سے کہہ رہی تھی، جبکہ ایام اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہیں سے سیڑھیاں اترتا اپنا موبائل کان سے لگائے نیچے چلا گیا تھا۔ ارے یہ سر اچانک کہاں چلے گئے؟ خیر، کوئی کام ہوگا انہیں، چھوڑو ہم چلتے ہیں، اس کے اچانک جانے پر تانیہ نے کہا تھا، لیکن پھر اسے تھام کر اندر لے جانے لگی۔ ہیر نے بھی اس چیز پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ چلو ماما دانی، بابا دانی خود آ جائیں گے۔ چلو ماما جانی، بابا جانی خود آ جائیں گے۔ آپ آؤ، میں آپ کو روم دکھاتی ہوں۔
آپ آؤ، میں آپ کو روم دکھاتی ہوں۔ روحی اس کا ہاتھ تھامے بول رہی تھی۔ اس کی خوشی کی تو مانو آج کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چپک جائے۔ اس نے نوٹ کیا تھا وہ اسے تانیہ سے بھی بات نہیں کرنے دے رہی تھی۔ تانیہ کافی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، لیکن پھر روحی کی ناراضگی دیکھ کر گڈ نائٹ کہتی چلی گئی۔ اس نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اب وہ آنے والی زندگی کے بارے میں سوچے، ہر الٹی سیدھی سوچ کو اپنے دماغ سے نکال کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کرے۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ ہیر کو یہ سب کچھ قبول کرنے میں تھوڑا بہت وقت لگے گا۔ یہ سب کچھ جس طرح سے ہوا تھا، اس کے بعد وہ اتنی آسانی سے ان چیزوں کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ اسے تھوڑے وقت کی ضرورت تھی، لیکن ایام جیسے اچھے انسان کے ساتھ اس کی زندگی بہت خوبصورت ہو جانے والی تھی۔ یہ بہت عجیب سی جگہ تھی۔ یہ کسی بہت بڑی بلڈنگ کا نچلا حصہ معلوم ہوتا تھا، جہاں کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔ اس نے دروازے پر قدم رکھا تو اسے مردانہ چیخوں کی آواز سنائی دی۔ وہ لوگ بہت درد میں تھے۔ اس کے لب اپنے آپ مسکرا دیے۔ اس کے حکم کے مطابق ان لوگوں کی کھال تک ادھیڑی جا رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بہت سارے مرد الٹے لٹکے ہوئے تھے، جن کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سر ان میں سے ایک مر گیا، باقی سارے زندہ ہیں۔ حال دیکھ لیجئے۔ اب آپ خود پوچھیں کہ ان لوگوں کا کیا مقصد تھا۔ ان میں سے ایک آدمی اس کے پاس آتے ہوئے اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ وہ اسے پیچھے ہٹاتا اس آدمی کی طرف بڑھا تھا جو اس وقت ہیر کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ پلیز ہمیں چھوڑ دو، خدا کے لیے ہمیں یہاں سے جانے دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ آدمی دہائی دیتے ہوئے بولا۔ اس وقت اس کا حال وہی تھا جو اس کنڈیشن میں اس کا ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ ایسے لوگوں کو بچے اور بیوی تب یاد آتی ہے جب وہ اس حالت میں ہوتے ہیں۔ عام حالات میں بیوی بچے مرتے رہیں، ان لوگوں کو کوئی سروکار نہیں۔ ان لوگوں کو صرف اپنی ہوس پوری کرنی ہوتی ہے، بس کوئی بھی لڑکی مل جائے جس سے وہ اپنی ہوس پوری کر سکیں۔ اس وقت نہ تو انہیں کسی بیوی سے کوئی لینا دینا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی بچے سے، لیکن جب خود پر بیتتی ہے تب بیوی اور بچوں کے واسطے دینے لگتے ہیں۔ اس نے ایک زوردار مکہ اس آدمی کے منہ پر دے مارا تھا۔ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بات تجھے آج یاد آئی جب کل تجھے اس معصوم سی لڑکی کی زندگی برباد کرتے خیال آیا تھا؟ تب تجھے کیوں نہ یاد آیا کہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ وہ اسے اس کے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ درد کی شدت سے وہ بلبلا اٹھا، لیکن ترس کھانا تو دور کی بات، وہ اس کے لیے مزید اذیت کا انتظام کر رہا تھا۔ بتا تجھے یہاں کس نے بھیجا ہے اور کیوں؟ کیا مقصد تھا تیرا؟ کون ہے تیرا باس؟ اور ہیر کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ کم لڑکیاں تو نہ ہوں گی اس کے پاس، تو ہیر ہی کیوں؟ وہ اس کی معصومیت کیوں برباد کرنا چاہتا ہے؟ بتا مجھے۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک چاقو پکڑے کھڑا تھا جس کا رنگ سرخ انگارے جیسا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ہی اس گرم آگ پر لوگ اسے سینک رہے تھے۔ اس وقت وہ چاقو اپنی اصل حالت میں تھا ہی نہیں۔ اسے مجھ سے دور رکھو، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں پتا، بس سر نے کہا تھا اس لڑکی کو کڈنیپ کرنے کے لیے تو میں پہنچ گیا اس کے ساتھ۔
ہماری کوئی پرسنل دشمنی نہیں، بس سر کے کسی دشمن کی یہ منظور نظر بننے والی ہے، جس کی وجہ سے سر نے اسے اغوا کرنے کا حکم دیا تھا اور ہم لوگوں نے اسے کڈنیپ کر بھی لیا تھا جب تم بیچ میں آ گئے۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا کہ اس نے ایک اور زوردار مکہ مار کر اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ کرسی سمیت زمین پر جا گرا۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے باس کا نام کیا ہے؟ وہ دہارا تھا، اسٹیفن نام ہے ان کا۔ اس لڑکی کے ساتھ سر کی کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ سب کچھ تو ہم کنگ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ کنگ اس لڑکی پر مر مٹا ہے اور اس کے شوہر کو اس کی قیمت بھی کنگ نے ہی دی تھی۔ ہم اس لڑکی کو اس لیے اغوا کرنا چاہتے تھے تاکہ ہم کنگ سے اپنے مطلب کا کام نکلوا سکیں، اور اس لڑکی کی وجہ سے اپنے کام پر فوکس نہیں کر پا رہا۔ وہ اس کا اتنا دیوانہ ہو چکا ہے کہ اس کے نام پر ہم سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں، ہم اس سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ سر، اس کنگ کے بارے میں ہم نے بھی سن رکھا ہے، اس کا تعلق پاکستان سے ہی ہے، لیکن یہ اس وقت انڈر ورلڈ میں غیر قانونی کام کر رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ اپنا اصل نام یہ بہت پہلے ہی بدل چکا تھا اور اس کا اصل نام کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت اس کی شناخت کنگ ہے۔ گناہوں کی دنیا میں اس کا یہی نام چلتا ہے، لیکن ہیر میڈم پر اس کی نظر کہاں سے پڑی اور یہ ان کے پیچھے کیوں لگ گیا، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں، اور نہ ہی آج تک کسی نے اس کی شکل دیکھی ہے۔ یہ جہاں بھی جاتا ہے ماسک پہن کر جاتا ہے تاکہ کوئی بھی اسے پہچان نہ سکے۔ اس کے پیچھے کھڑا آدمی اسے سب کچھ بتا رہا تھا۔ تو کیا ان لوگوں کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں گناہوں کی دنیا سے ہے؟ وہ سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھ کر کہنے لگا، جی سر، ان سب کا تعلق وہیں سے ہے، انسانیت کے دشمن ہیں یہ لوگ۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا تھا، تو کیا اسے جینے کا حق ہے؟ ایام کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جسے سن کر وہ گھبرانے لگا۔ نہیں سر، اسے ایسا کوئی حق حاصل نہیں جس کی بنا پر اسے زندہ چھوڑا جا سکے۔ وہ بات ختم کر چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایام کے ہاتھ میں موجود چاقو اس کی گردن کے آر پار ہو چکا تھا۔ اسے چیخنے کا موقع بھی نہ ملا، جبکہ وہاں موجود لوگوں میں ایک وحشت سی چھا گئی تھی۔ اس کے بعد کسی کی آواز تک نہ آئی، ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ سر آپ گھر جائیں، باقی کی ساری معلومات لے کر ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس کے آدمی نے کہا تو وہ سر ہلا کر وہاں سے نکل چکا تھا۔ وہ اپنا کام ختم کر کے اپنے گھر کی حدود میں داخل ہوا تو اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر دیکھا تو اسے انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس کا یہ پرسنل نمبر بہت کم لوگوں کے پاس تھا، بلکہ یہ کہا جائے کہ صرف اس کے اعتبار کے لوگوں کے پاس تھا تو زیادہ بہتر رہے گا۔ کسی انجان کے پاس یہ نمبر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ سوچ کر اس نے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، ایام سکندر، کیسے ہو تم؟ خوش ہوگے، آخر تمہاری شادی ہوئی ہے آج، لیکن اس خوشی میں بھول مت جانا کہ کس کی امانت کو اپنے روم کی خوبصورتی کے لیے لایا ہو۔ لیکن اس کے ساتھ میری ایک اور بات یاد رکھنا کہ وہ تمہارے کمرے کی خوبصورتی کو بڑھا سکتی ہے لیکن بستر کی نہیں۔ اس کے انداز نے ایام کی رگوں میں شرارے دہرا دیے تھے۔ اس بکواس کی وجہ بتانا پسند کرو گے تم؟ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ اگر تم نے اس کے نزدیک جانے کی کوشش کی یا پھر اس کے ساتھ کسی طرح کا تعلق بنایا
تو تمہاری زندگی کا وہ آخری دن ہوگا، یاد رکھنا۔ میں تمہیں اس کی منہ مانگی قیمت دوں گا، جو چاہو گے وہ پاؤ گے، لیکن اس کے پاس جانے کی غلطی کبھی مت کرنا، ورنہ میں تمہیں وہاں پہنچاؤں گا جہاں تمہیں دوسری سانس بھی نہیں آئے گی۔ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو میری یہ بات یاد رکھنا، یہ نہ ہو کہ تم وجہ پوچھتے رہ جاؤ اور سانسوں کی ڈور کٹ جائے۔ وہ لڑکی صرف میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ خبردار، جو تم نے اس کے نزدیک جانے کی کوشش کی، وہ تمہارے پاس میری امانت ہے، جو میں جب چاہوں گا آ کر تم سے لے لوں گا۔ وہ دھمکی دیتے انداز میں بولے جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ اس کے ماتھے اور گردن کی رگیں واضح ہو چکی تھی، جبکہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے۔ شاید وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ آنکھوں کی سرخی کسی کو بھی چیر پار دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ اگر یہ شخص اس وقت اس کے سامنے ہوتا تو وہ اسے چیر کر رکھ دیتا، لیکن وہ بزدل تو صرف فون پر دھمکیاں دے رہا تھا۔ یہ تمہاری اوقات ہے کہ تم میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ تم میرے سامنے آ کر یہ بکواس کر سکو۔ مجھے تمہاری باتوں پر ہنسی آ رہی ہے، کنگ، اتنے گرے پڑے ہو تم کہ میرے سامنے آنے کی ہمت بھی نہیں کر پائے۔ تمہاری آواز سن کر تم مجھے 60 سے اوپر کے آدمی لگ رہے ہو، بڑے ہی کوئی گھٹیا آدمی ہو۔ اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کے بارے میں یہ سوچتے ہوئے تمہیں شرم تک نہیں آ رہی، اور تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے ڈر جاؤں گا؟ گھٹیا ذلیل شخص، اگر ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر یہ بکواس کر۔ اگر دوسری سانس لینے کے قابل بچا تو ایام سکندر کا نام بدل دینا، لیکن نہیں، تو ایک بزدل انسان ہے۔ تجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ تو میرے سامنے آ کر بات کر سکے۔ تو صرف فون پر دھمکیاں دے سکتا ہے۔ بڈھے، تیری اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے، ٹانگیں تیری قبر میں لٹکی ہیں اور تو مجھے دھمکی دے رہا ہے۔ ایام سکندر، اپنی جان پر رحم کھا، اور ایک بات، اگر اپنی زندگی چاہتا ہے تو ہیر کا خیال بھی اپنے دماغ سے نکال دے، کیونکہ مجھے منظور نہیں کہ میری بیوی کے بارے میں کوئی غیر مرد سوچے بھی۔ اور اس منڈے کو ہمارا ولیمہ ہے، اور ولیمے سے پہلے نہ ایک اور رسم پوری کی جاتی ہے، بیوی کو خود پر حلال کیا جاتا ہے، تب بھی تو 70 لوگوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ اتنا تو پتہ ہی ہوگا نا تجھے، یا پھر ساری زندگی حرام کاموں میں ہی گزار کر برباد کر دی ہے؟ ہیر کا نام لینے سے پہلے آج کے بعد یہ یاد رکھنا کہ وہ مسز ہیر ایام سکندر ہے، اور ایام سکندر کی بیوی پر نگاہ اٹھا کر دیکھنے والے کی ایام سکندر نسلیں تک ہلا کر رکھ دے گا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ، میں نے بہت مشکل سے پوری کی ہے آج کی قسط، تو انشاءاللہ دعا کریں کہ میرا گلا ٹھیک ہو جائے۔ تو انشاءاللہ بیچ سے میرے لفظ کھائے جا رہے ہیں، میں بولتے بولتے کوئی نہ کوئی لفظ میرا کھانے ہو رہا ہے، تو پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی یا نہیں، لیکن میری کنڈیشن کو سمجھیں اور میرے لیے دعا کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں تو آج تو خاص کر دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔